लाना हमने छोड़ दिया तुम्हारा है ये दिल चाहे तुम मुझको आजमा लो सूरत प्यारी उस पर साल सोल वाला का प्यार का रंग निगाहों से छलक जाता है खुदा देता है रोटी दाल जरा चल घोड़े सर पट चाल पूरी हुई उदासना गुजरा हुआ ख्याल 3, 2, 1 احمد رشدی جن کی آواز آج بھی زندہ ہے. جب فلمی صنعت میں آئے تو ایسے شاہکار گیت گائے جنہیں داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. ان کا انداز گائیگی بے مثل اور لاجواب تھا. خاص کر تربیہ گانے وہ اس قدر عمدگی سے گاتے تھے جنہیں سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی میں جھوم رہا ہے. چھیڑ چھاڑ کروں گا آوازار کروں گا ایک اجنبی حسینہ گزرے نہ شام اکیلی ہو اجنبی ذرا سوچ لو. احمد رشدی کو ہم سے جدا ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے. سید احمد رشدی 1935 میں مولانا حافظ قاری سید منظور احمد کے گھر حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے. ان کے والد اپنے وقت کے جید عالم تھے. گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہیں بہت پیار ملا. احمد رشدی کی آواز بچپن سے ہی سریلی تھی. ان کے لیے فن کا اظہار اور گائیگی کے میدان میں قدم رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا. تک ہوگی نا پوری آس ادھوری بلائے تجھے پیار میرا ایسا نہ ہو کل تنہائیوں میں پھر ہم تمہیں یاد آئے یا تم حسین ہوتے یا میں جواں نہ ہوتا افسانے محبت ہرگز بیان نہ ہوتا. گھریلو مخالفت کے باوجود احمد رشدی نے موسیقی کو باقاعدہ سیکھنے کی کوشش شروع کی. گھر سے چھپ کر ایک قریبی دوست کے وسیلے سے ان کی ملاقات ایک موسیقی کے استاد سے ہوئی جہاں انہوں نے موسیقی کے بنیادی رموز سیکھے اور ایک فرضی نام سے داخلہ لیا. موسیقار M.A. رؤوف جو محفلوں میں گایا کرتے تھے ان کا کلام سن کر احمد رشدی کو مزید جلا ملی. جانے تمنا خط ہے تمہارا پیار بھرا افسانہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا مجھے تلاش تھی جس کی وہ ہم سفر تم ہو سے محبت ہے ایک بار ذرا دھیرے سے تمہیں میری قسم کہہ دو. 1951 میں انہیں فلم عبرت میں پہلی بار گلوکاری کا موقع ملا لیکن یہ فلم فلاپ ہو گئی. اس فلم میں ان کے بڑے بھائی ارسلان نے اداکاری بھی کی تھی. 1954 میں یہ گھر والوں کے ساتھ پاکستان آ گئے اور کراچی پہنچ کر آواز کے آڈیشن کے بعد ریڈیو پاکستان نے ان کی آواز کو گائیگی کے لیے موزوں سمجھا. احمد رشدی کی آواز کی گہرائی اور اپنی آواز کو اونچے سروں میں قابو کے ساتھ استعمال کرنا بھی ان کا خاصہ تھا جس کی وجہ سے انہیں اوریجنل آواز کا گلوکار مانا گیا. تابیے دل کہیں مجھ سے دامن چھڑا تو نہ لوگے ہے جہاں ہے منزل کہاں حسن دیکھا جو تمہارا تو خدا یاد آیا. انہوں نے ریڈیو پر مختلف نوعیت کے گیت گائے لیکن جب انہوں نے مایا ناز کمپوزر مہدی ظہیر کی بنائی دن میں یہ گیت بندر روڈ سے کی ماڑی گایا تو یہ ان کی پہچان بن گیا اور یہ فلمی صنعت میں داخل ہوئے. 1956 میں ہدایت کار اقبال حسین کی فلم کارنامہ ان کی پہلی فلم تھی جس میں ان کے 4 گانے یعنی ڈوئٹ ریکارڈ ہوئے. گلوکارہ نذیر بیگم کے ساتھ ان کا گایا ہوا گانا چمکے سیپ کے موتی جیسے نین تیرے مت والے ان کا پہلا فلمی گانا تھا. کراچی کی چند فلموں میں گانے دینے کے بعد یہ لاہور چلے گئے. فلم ساز شباب کی رانی اور ہدایت کار حمید کی فلم سپیرن میں ان کا گانا چاند سا مکڑا گورا بدن ان کا پہلا سپر ہٹ گانا تھا جسے شباب کے رانوی نے ہی تحریر کیا تھا اور اس کی موسیقی منظور اشرف کی تھی. اس گانے پر احمد رشدی کو کئی ایوارڈز ملے. تو ہے لیلا نئی میں ہوں مجنون نیا عشق کی داستاں مل کے دہرائیں گے چاہے ہاتھ جوڑیے چاہے مکھ موڑیے ٹھمکے پہ ٹھمکا لگائے چلا جاؤں گا.
1966 میں فلم ساز وحید مراد اور ہدایت کار پرویز ملک کی فلم ارمان ہی وہ فلم تھی جس نے احمد رشدی اور وحید مراد کی مقبولیت میں راتوں رات اضافہ کر دیا۔ اس فلم نے نغمہ نگار مسرور انور اور موسیقار سہیل رینا کو بھی شہرت سے نوازا۔ اس فلم کے تمام گانے بے حد مشہور ہوئے، جن میں اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم اور کورینا، اس کے علاوہ جب پیار میں دو دل ملتے ہیں آج بھی امر سنگیت میں شامل ہے۔ اس فلم سے وحید مراد اور زیبا کی جوڑی بھی بے حد مشہور ہوئی۔ احمد رشدی نے اپنی فلمی زندگی میں 1500 سے زائد گانے گائے اور ان کی فنی زندگی 27 برسوں پر مشتمل ہے، جس میں 1956 سے 1975 تک کا دور ان کے فلمی گانوں کا مقبول دور تھا۔ موسم ہے تیری آنکھوں جیسا، پھر اپنوں سے چھپنا کیسا۔ احمد رشدی نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی۔ انہوں نے جتنی سنجیدگی کے ساتھ فلموں میں اداکاری کرنے کی کوشش کی، اتنی کوشش گلوکاری میں نہیں کی۔ احمد رشدی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مالی حوالے سے خاصے کمزور رہے۔ چند مفاد پرست دوست نے ان کے نام پر میوزیکل شوز کیے اور جو آمدنی ہوئی اسے کھا گئے۔ انہیں دلاسوں کے سوا کچھ نہیں ملا، لیکن یہ شریف النفس فنکار اپنی آواز اور یادیں چھوڑ کر 11 اپریل 1983 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 23 مارچ 2004 کو یوم پاکستان کے موقع پر حکومت پاکستان نے ایوان صدر میں بعد از مرگ انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔